دیکھیے یہ پانی ہے گلاس میں، ظاہر ہے کہ بالکل نارمل چیز ہے، ہر آدمی پانی پیتا ہے، گلاس میں لیا اور پانی پی لیا. لیکن اگر آپ سوچیں تو یہ پانی جو ہے ایک سپر ملیکل سے بڑا مریکل ہے. سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارا پلینٹ ہے بہت پہلے یہاں گیسز تھیں، گیسز. وہ گیسز پھر ملی کیونکہ ملنے سے پانی بنا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 گیسز کے ملنے سے پانی بنتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن. تو ان کے ملنے سے پانی بنا. پھر وہ پانی جو ہے برسا زمین پر اور سمندروں میں وہ بھر گیا. یعنی ہمارے پلینٹ کا 3/4 جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. تو خدا نے پانی اس طرح سے پیدا کیا کیونکہ پانی بہت زیادہ چاہیے ہم کو، ہر چیز میں پانی چاہیے. ہمارے جو ہماری باڈی ہے اس کا more than 80% پانی ہے. جو چیز ہم کھاتے ہیں، فوڈ ہو چاہے سبزی ہو، سب میں پانی پانی ہوتا ہے. ہر کام کے لیے ہمیں پانی چاہیے، تو بہت زیادہ پانی چاہیے. تو خدا نے پانی بہت زیادہ پیدا کر دیا اور سمندروں میں اس کو اسٹور کر دیا. لیکن مسئلہ یہ بھی تھا کہ سمندر میں پانی جب اسٹور کیا جائے گا تو کچھ دن کے بعد خراب ہو جائے گا وہ. اب سوال تھا کہ اس کے اندر پریزرویٹو ہونا چاہیے. پریزرویٹو اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو خدا نے سمندروں کے پانی میں 10% سالٹ ملا دیا، 10% نمک. وہ نمک کیا ہے؟ وہ ہے پریزرویٹو جو پانی کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. لیکن سوال ہے کہ آپ نمک ملا ہوا پانی تو پی نہیں سکتے. سمندر میں جو پانی ہوتا ہے اس کو آپ پی نہیں سکتے. اس کو آپ پھر کیا ہو، نہ پی سکتے، نہ آپ کو اس سے اریگیشن میں کام لے سکتے، نہ اس سے کھانا پکا سکتے. کوئی کام نہیں ہو سکتا اس سے. بہت سے بہت آپ ہاتھ دھو لیجیے، پاؤں دھو لیجیے. تو خدا نے کیا کیا؟ ایک یونیورسل اس کا انتظام کیا کہ سورج جو اتنی دور ہے، یعنی ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور، وہاں سے اس نے ہیٹ ڈالی سمندر کے اوپر. اس ہیٹ سے سمندر میں بھاپ نکلی، بھاپ اوپر اٹھی. تو خدا نے ایسا کیا کہ نمک جو ہے اس کو ہیوی بنا دیا. یعنی بھاپ جو ہے وہ لائٹر ہے اور نمک جو ہے وہ ہیویئر ہے. تو ہیوی ہونے کی وجہ سے سالٹ جو ہے وہ نیچے رہ گیا اور بھاپ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. نمک سے الگ ہو کر کے. بھاپ کیا ہے؟ نمک سے الگ ہو کر جو پانی ہے وہ بھاپ ہے. اب وہ اوپر چلا گیا. اوپر جا کر کے پھر وہ بہت بڑا میکینزم ہے، یونیورسل میکینزم. تو پھر اس کو رین ہوئی، بارش ہوئی، نیچے آیا. اوپر جو بارش ہوئی تو وہ فریش پانی تھا. یہ ڈی سیلینیشن کا اتنا بڑا انتظام، یہ ڈی سیلینیشن ہے. تو آپ جب ایک گلاس پانی پئیں، یہ ساری باتوں کو سوچیں تو کتنا بڑا تھرل آئے گا آپ کے اندر. تو یہ جو شکر ہے جب آپ کہیں خدا یہ پانی جو تم نے دیا ہے کیسا عجیب ہے پانی. یہ ساری باتیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ کے اندر سپر تھرل آئے گا. تو یہ میں نے کہا کل جو میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا ایک صاحب کا، باہر سے آیا تھا، اسی پر پوچھا انہوں نے کہ ہم
نارمل شکر تو جانتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو روٹین کا شکر ہے. وہ شکر جو ہے لیونگ شکر کیسے پیدا ہو، جس سے ایمان بڑھے، جس سے کنوکشن بڑھے. تو میں نے یہ بات ان کو کچھ بتائی، اور یہ ان کو بتایا کہ آپ کو اپنے اندر تھنکنگ پروسیس جاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شکر جو ہے وہ آتا ہے سورس سے. وہ جو شکر ہے وہ تو آپ کچھ ورڈ ہیں ان کو میمورائز کر لیجئے اور موقع موقع سے بولتے رہیے، مطلب رٹ لینا کافی ہے. لیکن یہ جو شکر ہے، سپر تھرل جس کو میں کہہ رہا ہوں، تھرلنگ شکر جس کو میں کہہ رہا ہوں، تو تھرلنگ شکر کے لیے تو سوچنا ضروری ہے، اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرنا ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر سپر شکر پیدا ہوگا.